گھر آتے ہی ایمان نے جی بھر کے سمیرہ اور عامر بھائی کی دل کھول کے چغلی کی۔ لیں دیکھ لیں امی آپ کی چہیتی بیٹی کے کارنامے، بڑا ناز ہے نا آپ کو اس پر، وہ تو حلال اور حرام کا فرق ہی بھولے بیٹھی ہے۔ امی کو یہ بات سن کر تھوڑا دھچکا ضرور لگا کہ میں نے ایسی تربیت تو نہیں کی تھی اس کی۔ یقیناً میاں کے منہ کو دکھاوا کیا ہوگا اس نے۔ ایمان نے برا سا منہ بنایا۔ آپ کو تو امی اس میں کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا۔ اور آئے بھی کیوں بھلا، کہ سارے عیب تو مجھ میں ہے نا؟ امی نے بے یقینی کی کیفیت میں پوچھا۔ اچھا تمہارے سامنے تو اس نے ایسا ویسا کچھ نہیں پیا تھا نا؟ اب تو ایمان نے سر ہی پکڑ لیا۔ امی میں کھیت کی رہی ہوں اور آپ کھلیان کی سن رہی ہیں، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی ایمان سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ ارے سنو تو، امی کہتی کہتی رک گئیں، پر ایمان نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اگلے دن ایمان بینک جانے کے لیے رکشے کا انتظار کر ہی رہی تھی کہ عباد نے گاڑی کا ہارن دے کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایمان نے چونک کر پیچھے دیکھا تو عباد گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ آئیے میڈم، ڈرائیور تیار ہے۔ ایمان آگے بڑھی۔ آر یو کڈنگ می؟ اوہ ناٹ ایٹ آل، عباد نے تابیداری سے گردن گھما کر کہا۔ اندر سے امی چلتی ہوئی آئیں۔ ارے ایمان، تمہارے ابو نے رکشے والے کو منع کر دیا ہے، آج سے عباد ہی تمہیں پک اینڈ ڈراپ کیا کرے گا۔ پر امی، ایمان نے بات کاٹی۔ پرور کچھ نہیں، عباد نے خود ہمیں بتایا ہے کہ کل تمہارے دفتر کے باہر کچھ مشکوک لوگ کھڑے تھے، اس لیے آج سے تم رکشے پہ نہیں جاؤ گی، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ پر عباد تو اپنا ہے نا؟ امی نے پیار سے عباد کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چلی گئی۔ چلیں؟ عباد نے ایمان سے پوچھا۔ ایمان نے بخوشی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ وقت کسی تیز دھار آری کی مانند ان دونوں کے فاصلوں کو کاٹتا چلا جا رہا تھا۔ ہنسی مذاق میں بتایا ہوا وقت کب ایک خوبصورت سی دوستی میں تبدیل ہوا، کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ صبح اور شام کے علاوہ اکثر عباد لنچ ٹائم میں بھی ایمان کو پک کر لیتا۔ کبھی وہ کسی ریسٹورینٹ میں پائے جاتے تو کبھی کسی سنیما گھر میں، کبھی بولنگ کے لیے نکل جاتے تو کبھی کاروں کی ریس میں حصہ لینے۔ ایمان کی زبان پر ہر وقت عباد کا نام رہنے لگا تھا، لیکن وہ دونوں اس رشتے کو کوئی نام دینے سے ڈر رہے تھے۔ ایک دن وہ دونوں کسی ریسٹورینٹ میں داخل ہوئے ہی تھے کہ سامنے سے آتے عباد کے دوستوں نے اسے گھیر لیا۔ دوستوں نے جب عباد کو تنزیہ اپنے ہمراہ کھڑی دوشیزہ کا تعارف کرانے کو کہا تو عباد نے پہلی بار ایمان کو ایک کزن کی بجائے اپنی گرل فرینڈ کہہ کر متعارف کروایا۔ ایمان کی آنکھوں میں اس وقت محبت اور شکر گزاری کے ملے جلے جذبات امڑ آئے۔ واقعی کیا عباد مجھے اپنی گرل فرینڈ سمجھتا ہے؟ کیا میں واقعی اس کی گرل فرینڈ ہوں؟ یہ وہ معمہ تھا جو چاہ کر بھی وہ حل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ لوگ اکثر ایک خاص گمنام سے ریسٹورینٹ میں جا کر الگ تھلگ کے کونے میں بیٹھ جاتے، جہاں کوئی ان کو آسانی سے دیکھ نہ سکتا۔ اس روز پہلی بار عباد کو نہ جانے کیا ہوا کہ ایمان کا ہاتھ تھام کر بولا، ایمان میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ایمان بوکھلا گئی۔ سیریسلی آئی لو یو۔ عباد کا اس قدر قریب ہونا اس کو بے چین کر گیا۔ دوستی تک تو ٹھیک تھا، پر یہ پیار ویار کا چکر، اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچیں گے؟ ایمان یہ سوچتے ہی بولی، یہ ٹھیک نہیں بات، مجھے گھر جانا ہے۔ اب عباد نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایمان کے وجود کو مضبوطی سے تھام لیا اور یکدم اپنے قریب کھینچا۔